حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلی کے حسن کو بیان کرتے ہوئے حضرت سراقہ بن مالک اپنی کہانی بیان کرتے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام رکھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے آئے گا اس کو ہم 100 اونٹ انعام دیں گے۔ تو سراقہ بن مالک وہ اس لالچ میں آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ تو کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملے، تو میں نے اپنے اس غلط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا چاہا، تو میری سواری کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے، وہ باہر نہیں نکل رہے تھے۔ تو پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ حضور جی میں دوبارہ یہ غلط ارادے کے ساتھ نہیں بڑھوں گا، مجھے معاف کر دیں۔ تو رحمت للعالمین نبی نے مجھے معاف فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاف فرمایا تو میری سواری کے پاؤں باہر نکلے، حضور آگے چلے تو میرے دل میں دوبارہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی یہ سواری کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں تو 100 اونٹ انعام ملے گا، حضور میرے سامنے ہے تو میں لے کے جاتا ہوں ان کو پکڑ کر اور 100 اونٹ لے لیتا ہوں۔ تو دوبارہ پھر میں نے اس غلط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا تو میری سواری کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ پھر میں نے حضور سے معافی مانگی، حضور علیہ السلام نے پھر معاف فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ جب میری سواری کے پاؤں باہر نکلے تیسری مرتبہ پھر میرے ذہن میں خیال آ گیا اور پھر میں نے غلط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا، تو کہتے ہیں کہ پھر میری اونٹنی کے میری سواری کے جو پاؤں تھے وہ زمین میں دھنس گئے۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی مانگی اور میں نے کہا حضور جی میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کا نوکر بن گیا ہوں۔ اب سراقہ بن مالک جو صحابی رسول بن چکے ہیں اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میں نے دیکھا تو میری نظر حضور کی مبارک پنڈلی پہ پڑی، کیونکہ حضور سواری پہ تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلی پر میری نظر پڑی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی مبارک ایسے تھی کأنہا جمارہ، کہتے ہیں کہ جس طرح جمارہ ہو۔ اب جمارہ کیا ہے؟ کھجور کی جو نئی شاخ نکلتی ہے، تازہ شاخ نکلتی ہے، تو وہ جو شاخ ہوتی ہے وہ سبز نہیں ہوتی، وہ سفید ہوتی ہے، ملائم اور گداز اور نرم ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلیاں اس جمارہ کی طرح تھی، گداز بھی تھی، نرم بھی تھی اور سفید بھی تھی۔ اللہ اکبر! یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلیوں کی کئی صحابہ نے زیارت کی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہبند باندھا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تہبند کو نصف پنڈلی تک رکھا کرتے تھے، تو صحابہ کرام اکثر حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیوں کی زیارت کر لیا کرتے۔ بلکہ کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی دیہاتی شخص بدوی لوگ آتے نا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ آداب کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، دیہاتی ہوتے تھے، تو وہ آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کپڑے کو پکڑ کے کھینچتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا، ایک شخص آیا، دیہاتی شخص تھا، اس نے آ کر کے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قمیض کو یا حضور کے مبارک جسم پہ جو چادر تھی اس کو کھینچا۔ کہتے ہیں کہ اس کے کھینچنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلیں ہمیں دکھائی دینا شروع ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ تو بڑا آیا کہ اس نے یہ حرکت ٹھیک نہیں کی، لیکن خوش اس لیے ہوئے کہ ہم نے حضور کی بے بال بغلوں کو دیکھ لیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلیں وہ بے بال تھی اور سفید تھی۔ بغلوں کی رنگت اور دوسرے جسم کی رنگت مختلف ہوتی ہے، سفید رنگ والا بھی شخص ہو لیکن بغلوں کا جو رنگ ہوگا وہ اور طرح کا ہوگا، وہ سفید نہیں ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلیں وہ بے بال تھی اور دوسرا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلوں کا رنگ دوسرے جسم سے جدا نہیں تھا، اسی طرح سفید تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بغلیں ایسے تھی جیسے آئینہ چمکتا ہے، اس طرح چمکدار تھی۔ اچھا، پسینہ آئے ہمیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے سے خوشبو پیدا ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے ساتھ کسی قسم کا نقص، کسی قسم کا عیب وہ رکھا ہی نہیں گیا۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، یہ حضرت حسان بن ثابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں، وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلیاں جو تھی وہ چمکدار تھی، مضبوط تھی، اور روشن بھی تھی، اور قدر لامبی تھی۔ پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں اور قد درمیانہ سا ہو، چھوٹا سا ہو، جو ہے نا وہ چھوٹے قد والا ہو تو انسان کی وہ شخصیت وہ ابھرتی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پنڈلیاں مبارک تھی وہ قدر لامبی تھی، چمکدار بھی تھی، سفید بھی تھی۔ اور جس طرح کل آپ نے سماعت کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر صرف سینہ اقدس پر ایک بالوں کی لکیر تھی جو ناف تک جاتی تھی، باقی حضور کا سارا جسم وہ سفید تھا، بغیر بالوں سے چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، ساک اصل قدم شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلیاں یہ خوبصورتی رکھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنے جو تھے وہ مضبوط تھے اور پرگوشت تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اعضائے بدنیہ کے جو جوڑ تھے نا وہ پرگوشت تھے اور مضبوط اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قد مبارک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد پست تھا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد وہ زیادہ لمبا نہیں تھا نہ ہی پست تھا، حضور درمیانی قد و قامت کے حامل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حسن عطا فرمایا تھا، یہ کمال عطا فرمایا تھا، یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بڑے بڑے صحابہ قد والے جو موجود تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق جیسے بڑے قد والے صحابہ موجود ہوتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے، اذا جامع القوم غمرہم، حضور جب تشریف لاتے تو چھا جاتے۔ حضور کے مبارک کندھے لوگوں کی گردنوں سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ حضور کا مبارک قد زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ معجزانہ شان عطا فرمائی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان بھی تشریف فرما ہوتے نا تو حضور کے مبارک کندھے ہمارے سروں سے اونچے دکھائی دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد زیادہ لمبا تھا نہ بالکل پست تھا، بلکہ آپ یوں سمجھے کہ درمیانہ قد اس سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے قد مبارک عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک وجود اقدس وہ کیسا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کا سایہ نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ اس لیے نہیں پیدا فرمایا کہ کہیں حضور کے سائے پر کسی انسان کا قدم نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے وہ اس چیز سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں حضور سے زیادہ لطیف کائنات میں چیز ہی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ نہیں بنایا۔
اگر حضور کا سایہ ہوتا تو وہ زیادہ لطیف ہوتا، تو حضور کی ذات سے زیادہ کوئی لطیف چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا سایہ ہی نہیں بنایا، حضور کے وجود کا سایہ تو نہیں تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا سایہ سارے جہان پہ موجود ہے، حضور کی کرم نوازیوں کا سایہ ہمارے سروں پہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ تو جو لوگ خاکے تراشتے ہیں اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا چاہتے ہیں، وہ کس رسول کی توہین کر رہے ہیں؟ ہمارے رسول کو تو اللہ نے سایہ بھی عطا نہیں فرمایا، تم اس کا ثانی کیسے بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کا سایہ بھی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڈیا جہدے وچ محمد نو ڈھا لیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یہ حسن، یہ بانکپن عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے، کوئی جتنا مرضی زور لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ رب کا فرمان ہے۔ جن دی شان رب بلند کرے، جدی شان رب بلند کرے، کہڑا جمعہ اس نو بند کرے، اس شان دا حافظ آپ خدا۔ پڑھو لا الہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر دم شان وہ اوپر ہی جا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دی ہیں۔